أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم لله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اما بعد، الحمدللہ آج سے ہمارا اللہ کے کرم سے دورہ ترجمہ قرآن کی شروعات اللہ کے پیارے نام سے اور دعا سے کہ اللہ پاک ہم کو اس میں کامیاب فرمائے، اور اگر کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہو تو اسے درگزر فرمائے، اور جس سے ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ پاک کے اس پیغام کا مختصر سا بیان ہے. چونکہ قرآن اللہ پاک کی بھیجی ہوئی، خود اپنے علم سے نازل فرمائی ہوئی کتاب ہے، جس کی تفسیر بھی اللہ پاک نے خود ہی فرما دی، جس طرح قرآن میں اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. تو اللہ پاک نے اپنے علم سے ہی اس کی تفسیر فرما دی. اس لیے ہم اللہ کے کرم سے اس کا آج سے ایک مختصر سا بیان شروع کر رہے ہیں، جس میں ترجمہ قرآن ہے. اور آج ہماری چونکہ شروعات پہلی سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے، اور ہمارا مقصد اس قرآن کے بیان سے صرف اتنا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی جو غلطیاں مختلف ترجموں کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں، ان کا کہیں اختتام ہو سکے اگر اللہ کے کرم سے، اور اصل بات جو اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے وہ عوام تک پہنچ سکے. تو فرمانے باری تعالیٰ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. اکثریت علماء ان میں سے بسم اللہ کو بھی آیت پڑھتے ہیں، لیکن کئی ایسے علماء ہیں جو بسم اللہ کے بغیر، یعنی کہ الحمد سے پہلی آیت گنتے ہیں اس کو، اور انہی سے ان کے بعد جو آیتیں ہیں ان کو ملا کر 7 آیتیں بناتے ہیں بسم اللہ کے علاوہ. اور ویسے بھی بسم اللہ اس سورہ فاتحہ میں نازل نہیں ہوئی، یہ آگے صورت آئے گی سورہ نحل، جہاں اللہ پاک کا فرمان ہے. تو اللہ کے نام سے شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تعریفیں سب لیے اللہ کے، جو رب ہے، پالنے والا ہے تمام عالمین کا، تمام عالموں کا پالنے والا. شروعات ہی اللہ کے نام سے ہے اور اللہ کی تعریف سے ہے، اور اختتام بھی اللہ کی تعریف سے ہے. ایک جگہ دیکھ لیں، دوسری جگہ دیکھ لیں،
جس جگہ بھی دیکھ لیں الحمد ہی ساری چیز ہے، شروعات بھی اللہ کی تعریف سے اور اختتام بھی اللہ کی تعریف سے. تو اللہ کی تعریف سے ہی شروع ہے اس سورت، اس قرآن کا مضمون. تو وہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، مہربانی تو اس کی سب پر ہے، رحم ہے اس کا مزید تمام مومنین پر جو اس کی بات سنتے ہیں. اللہ پاک کی بھیجی ہوئی یہ کتاب سب سے بڑی رحمت ہے اس کی. تو یہ انعام ہے جو اللہ پاک نے اپنی مہربانی سے فرمائے کہ ہم کو پیدا کیا اور پھر شہادت لی، اور پھر اس کے بعد اپنی مہربانی سے ہماری یاد دہانی کے لیے اپنی پیغمبر، اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کو نازل فرماتا رہا. مالک یوم الدین، مالک ہے دن فیصلے کا، قانوناً جس کا فیصلہ ہوگا اس دن کا مالک ہے دن قانون کا. سورہ یوسف میں آئے گا دین کا مطلب قانون ہوتا ہے، فیصلہ چونکہ قانون کا ایک پہلو ہے، اس وجہ سے مالک ہے یوم الدین کا، قانون والے دن، قیامت والے دن، یعنی کہ فیصلے والے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، صرف ہم آپ ہی کی غلامی کرتے ہیں. آبدو عربی میں جہاں بھی لفظ ہے عابد، آبدو کا مطلب ہوتا ہے غلام. فرعون نے کہا تھا، آگے آئے گا ایک جگہ، کہ یہ لوگ تو ہمارے عابدون، ہمارے غلام ہیں بنی اسرائیل. تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ آئے ہیں ہم صرف تیری غلامی کرنے. ایاک، یا آئے کا تیرے لیے، نعبدو ہم تیری غلامی کرنے، و ایاک اور آئے ہیں ہم نستعین صرف تجھ ہی سے مدد چاہنے، صرف تیرے لیے. لازمی بات ہے آسرا بھی صرف اللہ کا ہی، غلامی جب اللہ کی تو آسرا بھی صرف اللہ کی. تو اس وجہ سے یہی دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم صرف تیرے ہیں یہاں غلام، اور ہم صرف تیرے ہی ہیں مدد کے خواہش مند، تجھی سے مدد کے خواہش مند ہیں. اہدنا الصراط، تو مدد کون سی؟ اہدنا الصراط، ہدایت دے ہمیں، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی. ہدایت سب سے بڑی چیز ہے. سب سے بڑی جو دعا ہم نماز میں اکثریت مانگتے ہیں وہ صرف ہدایت، کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے. تو ہماری اللہ سے التجا شروعات میں ہی یہی ہے کہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت. ابھی صراط الذین انعمت علیہم، صراط رستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا. رستے تو بہت سارے، ہدایتیں بھی بہت ساری. ہدایت کن کی؟ ہدایت ان لوگوں کے رستے کی جن پر انعام ہوا. یہ ایک قسم کے لوگ ہو گئے. اس دعا میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، ان میں سے یہ پہلی قسم ہوگی. ہدایت ہمیں دے، یہ تو ہدایت کی دعا ہوگی. ابھی رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام ہوا، یہ ایک لوگ قسم کے لوگ ہو گئے. غیر المغضوب علیہ، علاوہ ان کے جن پر تیرا غضب ہوا. ابھی یہ غضب والے دوسری قسم ہوگی. ولدالین، اور نہ ہی گمراہ ہوں گے. ابھی یہ تیسری قسم آ گئی.
تو پہلی قسم کے لوگ تھے وہ جن پر انعام ہوا، دوسری قسم کے لوگ تھے وہ جن پر غضب ہوا، اور تیسری قسم وہ جو گمراہ ہوئے۔ تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے خود ہی اس قرآن کی تفصیل فرما دی، اس چیز کا بیان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اللہ پاک کی بات اگر وزندار معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک سے بڑھ کر کسی کی بات وزندار نہیں، تو اللہ پاک نے اپنے کلام میں بڑی آسانی سے فرما دیا، بڑی صفائی سے فرما دیا کہ یہ قرآن ہے جو ہدایت ہے، اور اس کو میں نے مکمل کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، وہ دن جب اللہ نے کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت پوری کر دی۔ تو اللہ پاک نے تو الحمدللہ، اللہ پاک کی بات ہمارے لیے بس ہے، اللہ پاک نے فرما دیا پورے کر دی، تو ماشاءاللہ پوری کر دی۔ تفسیر بھی خود ہی فرما دی، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، صرف ترجمے کو غور کرنے کے۔ قرآن غور کا دعوت قرآن پاک میں بار بار آئی ہے، انشاءاللہ بہت جگہ آئے گی، ہمارے آج شروعات ہوئی ہے انشاءاللہ۔ جیسے آگے سورہ قمر میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے تو آسان کر دیا ہے قرآن سمجھنے کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ تو قرآن میں تو اللہ پاک نے اپنے اس کلام کو آسانی سے فرما دیا اور بیان فرما دیا، سمجھنے کی تو دعوت دی نا، آخر اللہ کے علم سے۔ ہمارا علم تو شارٹ ہے، چھوٹا ہے، تھوڑا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں، تو دعوت ہم کو اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر غور کرنے کی ہم کو دعوت دی گئی ہے، یعنی کہ کسی تفسیر کی ضرورت ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو خود اس کے اوپر اس کو رتل قرآن ترتیلا کیا، فرمایا گیا تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر پڑھو سمجھنے کے لیے۔ اگر تو ختم کرنے کے چکر میں پڑھیں گے تو پھر تو کبھی بھی یہ ختم والی تو اس میں بات ہی نہیں ہے، اس کا نام ہی قرآن ہے۔ قرآن کا نام مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھنے والی، قرآن کی شروعات ہے، اختتام نہیں ہے اس کا۔ لوگ اس کے ختم کر رہے ہیں، یہاں تو ختم والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سمجھنے جتنا آپ پڑھتے جائیں گے یار، ہر دفعہ آپ کو انشاءاللہ اپنا اللہ کی طرف سے آپ کو نئی چیزیں ملیں گی، کیونکہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا معجزہ ہے، قرآن ہے۔ تو یہاں ہم نے 3 قسم کے لوگوں کی بات کی اور دعا مانگی کہ ہمیں ہدایت دے سیدھے رستے کی، ان لوگوں کے رستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے رستے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی قرآن کی دوسری صورت میں ہم کو ان پہلی چیزوں کے جواب دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر بہت سارا آگے کلام ہے، بہت ساری باتیں ہیں، وہ سب آ جائیں گی۔ تو شروعات میں فرما دیا الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے آتے ہیں، ان میں اکثریت جو اس کا ترجمہ اور تفسیر ہے، کسی کو کوئی علم سے باہر لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے اپنی طرف سے، لیکن وہ ایک ادھوری سی کوششیں ہیں بس، ان کی اس میں کوئی اتھینٹک سی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ الف لام میم کے بعد شروعات ہوتی ہے، تو پہلے ہاتھ اللہ پاک نے فرما دیا، ہم نے چونکہ ہدایت مانگی تھی تو یہاں فرما دیا ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، نہیں ہے شک بیچ اس میں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ابھی ہم نے مانگی تھی ہدایت کہ اللہ ہم کو ہدایت دے انعام یافتہ لوگوں کی رستے کی، تو اسی کی شروعات میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ قرآن ہے ہدایت، شک سے پاک ہے، شک والی تو بات ہی نہیں۔ تو ہدایت یہ ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ ابھی انعام یافتہ کون ہو گئے؟ متقی۔ تو ہدایت کا ذریعہ کیا کر دیا؟ قرآن۔
اگر آپ کو ہدایت چاہیے بھائی، ہدایت مانگ رہے ہو نماز میں، تو قرآن کو پکڑو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا فرمایا. قرآن کو زوری سے پکڑنا، زور سے پکڑنا، مضبوطی سے تھامنا. یہ نہیں کہ تھامنا ہاتھوں سے خالی پکڑنا، امر نہیں کرنا، عمل کرنا ہے. تھامنے سے مراد ہے عمل کرنا ہے اس کے اوپر. متقی فرما دیا. ہدایت کس کے لیے؟ متقی کے. متقی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار، جو پرہیز کرتا ہے، جو اللہ پاک نے حکم فرمایا اس کے اوپر چلتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ اللہ پاک نے فرما دیا، یوں کر رہا ہے تو میں نے یوں ہی کرنا ہے بھائی. یہ ہو گیا پرہیزگار. اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا بھائی. یہ پرہیزگار ہے، پرہیز کرتا ہے. ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھتا ہے کہ میرے مالک کا حکم کیا ہے، کیونکہ وہ تو غلام ہے. کیا کہا؟ ایاک نعبد، غلام ہے. تو غلام کا کیا کام ہوتا ہے؟ مالک کی موجودگی، غیر موجودگی، ہر حالت میں اس کی پوری فرما برداری کرنا. تو غلام کا تو مقصد ہی نہیں ہے نا کہ غلام ہو رب کا تو کرے وہ اپنی منمانی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا پھر. تو ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو پرہیز کرتے ہیں اللہ کے ہر حکم سے. ابھی ان کی کچھ نشانیاں، چونکہ پرہیزگاروں کی بہت ساری نشانیاں انشاءاللہ آگے آئیں گی، لیکن چند نشانیاں یہاں جو بیان ہوئی ہے، اس میں چھوٹی سی نشانیوں میں بہت سارے مفہوم ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں. لیکن یہ چند نشانیاں جو بڑی اہم ہیں. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، یہ غیب کے اوپر ایمان، تبھی تو وہ پرہیز کرتے ہیں بھائی. ان کا پورا غیب کے اوپر ایمان. ان کو اللہ دکھتا نہیں ہے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے بھائی. ہم کوئی بھی قدم، کسی بھی جگہ ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ اللہ پاک کی نافرمانی ہم پر آ جائے، ہم اللہ کے غضب میں چلے جائیں. تو اس وجہ سے وہ غیب کے اوپر، ان کا پہلے حق ان کا غیب کے اوپر ایمان ہے. تو غیب کے بعد ایمان کی اللہ کی یادداشت کے لیے ہوگا یقیم الصلاۃ. تو یہ یادداشت، یہ اپنے مالک کے ہاں آگے حاضری، یعنی کہ اس کے لیے کچھ وقت کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے سب کو ترک کرنا اور صرف اللہ کی طرف ہو جانا، رجوع ہو جانا. تو یہ اس کے لیے اللہ پاک نے وقت رکھے ہوئے ہیں. قرآن میں ان کے وقتوں کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی، جا کے وقت آئیں گے. ہر چیز کا قرآن میں یہی مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ، جب میں نے آپ کو پیچھے آیت پڑھ کر سنائی جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا. سب کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. سب کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے پورا مکمل کامل فرما دیا، اور فرما بھی دیا کہ میں نے کامل کر دیا. اس کے باوجود بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی قرآن جو ہے نا وہ نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن میں پوری چیزوں کا بیان نہیں ہے. بھائی ارے یار، اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے پورا کر دیا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ بیان نہیں ہے؟ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھنے میں کوئی کمی ہو رہی ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک کی بات نہیں ہے اور آگے پیچھے ہو سکتی. یہ پکی بات ہے، اگر اللہ پاک نے فرما دیا، کامل کر دیا، پورا کر دیا، مکمل کر دیا، تو وہ مکمل ہے. ہماری سوچ، ہمارے سمجھنے میں کہیں کمی ہے. ہم کو غور کرنا پڑے گا قرآن میں. انشاءاللہ ہر چیز ملے گی، جو دین کے احکامات اللہ پاک نے بیان فرمائے وہ انشاءاللہ ملیں گے آپ کو. تو یہ نماز کیا ہے، کتنے وقت اوقات ہیں اس کے، کتنی رکعتیں ہیں اس کی، سب کچھ انشاءاللہ آئے گا. آج ہماری شروعات ہوئی ہے، جو میں آیتوں پر آؤں گا انشاءاللہ وہاں آپ کو سب کچھ سمجھ. یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بیان کروں گا، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو. فرمایا دوسری چیز ہے ان کے متقیوں کی، ان پرہیزگاروں کی، ایک تو وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا وہ اللہ کی یاد کے لیے وہ نماز قائم کرتے ہیں. تیسرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ. مما رزقنا مطلب یہ نہیں صرف پیسے ہیں یا مال ہے یا صرف کھانا ہے. رزقنا مطلب ہے ہر چیز جو اللہ پاک نے دی. تو سب سے پہلے آپ کو اللہ پاک نے کیا دیا؟ جسم اور جان. تو وہ جو ہیں وہ اللہ کے رستے میں اپنی جان اور جسم کو بازی لگا دیتے ہیں.
پیچھے نہیں ہٹتے، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، جان، جسم، علم، مال، دولت، جو بھی ان کے پاس ہے وہ اللہ کے راستے، اللہ سے زیادہ ان کو کچھ بھی عزیز نہیں، تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا ان کو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو بھی تیسری ان کی پہچان ہوگی۔ اس تیسری میں بھی کافی ساری چیزیں آ گئی، میں نے آپ کو کہا تھا ان چھوٹی چھوٹی، یہ اس میں چھوٹے بیان ہیں لیکن ان کے مفہوم بہت بڑے۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا۔ آپ پر کیا نازل ہوا؟ ابھی قرآن، الحمدللہ اللہ پاک نے نازل فرمایا نبی علیہ السلام پر قرآن، اس کے اوپر ان کا پورا ایمان ہے۔ وَأُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ ابھی آپ سے پہلے جو نازل ہوا کیا؟ اس میں لوگ اکثریت سمجھتے ہیں کہ ہاں جی بس قرآن، تورات، زبور، انجیل۔ قرآن میں الحمدللہ غالباً 8 کتاب، 8 چیزوں کے نازل کا بات ہے، اور اس 8 میں بہت زیادہ اور بھی ہے۔ مثال کے طور پہ جس طرح فرمایا وَقُلْ، فرمایا آمن باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اسباط میں ابھی بہت سارے آگے، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، تو اور نبیوں کو بھی جو اللہ کی طرف سے ملا سب کے اوپر ایمان۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم تو اسی کے آگے سرخم کرتے ہیں، مسلمون اسلم، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ چیز یعنی کہ کتنی کچھ نازل ہوئی، جو بھی اللہ پاک کی کتابیں نازل ہوئیں ان سب کے اوپر ایمان ہے۔ ابھی ان میں آپ اگر فرض کریں بائبل، جس طرح بائبل میں اگر آپ دیکھیں تو بائبل میں 66 بک ہیں، 66 کتابیں ہیں۔ ایک پرانا نام ہے جس میں تورات اور زبور ہے، اور نئی ٹیسٹمنٹ میں ہے وہ آ جاتی ہے انجیل آ جاتی ہے، لیکن پرانے بھی ٹیسٹمنٹ میں تورات، زبور اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، جس طرح یوشع علیہ السلام پہ اتری کتاب، اس طرح مطلب بہت ساری، آپ کو انشاءاللہ وقت آگے آگے چلتے جائیں گے جو تو باتیں ہوں گی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ۔ لیکن یعنی کہ یہ ان کی پہچان فرمائی کہ یہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور آخرت کے اوپر وبالآخرات ہم یقینون، اور آخرت کے اوپر تو پکا ان کا یقین ہے، یقین کی بات ہے، یہاں یقین کا لفظ کر دیا۔ ایمان سب کے اوپر ہے، یقین ہے بھائی پکا، بھائی آخرت کے دن ہم نے جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہاں پھر ہماری حاضری ہے۔ خوف زدہ ہے، مسلمان ہے، مومن جو ہے وہ بھی خوف زدہ ہے، پیغمبر خوف زدہ ہے کہ ہم نے مالک کے سامنے حاضر، وہاں کسی کی کوئی چلنے والی نہیں۔ اللہ پاک فرق فرماتے ہیں قرآن، آوازیں پست ہو جائیں گی۔ اس دن کا خوف کر جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، بندہ اپنے ماں باپ، اپنے سب کنبے سے بھاگے گا، سب سے جان، اور سب کو دینے کی کوشش کرے گا، یہ مجھ سے لے لو جو گناہگار ہوں گے، کہ میری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ دن قیامت کا دن، تو اس کا تو یقین ہے ان پرہیزگاروں کو، اسی وجہ سے یہ پرہیزگار ہے، اسی وجہ سے ان کے اندر یہ پرہیزگاری کی سوچ ہے کہ ہم وہ خوف ہے کہ یار ہم کو اللہ کے ہاں حاضر، یہی ہے وجہ ان کی پرہیزگاری کی۔ تو ان کی خوشخبری کے لیے اللہ اعلان رب، اولئک علی ھدی من ربہم، ہم نے ہدایت والے مانگے تھے، ہدایت یا اللہ ہم کو دقت کا، تو یہ فرما دیا یہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہے جو فلاح پانے والے ہیں۔
تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہم کو یہ پہلے لوگوں کے جواب میں یہ چند آیتیں نازل فرمائی. ابھی غضب جن پہ ہوا کچھ ان کا تھوڑا سا بیان، یہ نہیں کہ خالی یہی غضب والے ہیں، غضب والے وہ بھی ہوتے ہیں جو مان کر نہیں عمل کرتے، ان کو بھی کافر کہا جاتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے جو بالکل کفر کرتے، یہ بھی غضب میں شمار ہے. ایک وہ ہے جو مان کر بھی کفر کے اوپر آ رہے ہیں، وہ بھی آئیں گے آگے، وہ سب انشاءاللہ واقعہ ہوگا. تو یہاں یہ ہے ان الذین کفروا، بے شک جو کافر ہیں، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، تاکہ چاہے آپ ان کو انذر کا مطلب ہوتا ہے اطلاع کریں، ام لم تنذرہم یا چاہے نہ اطلاع کریں، لا ہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے ابھی؟ کیونکہ وہ ادھر جس طرح نبی علیہ السلام رحمت تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی رحمت سے ابو جہل ابھی فائدہ نہیں اٹھا سکا. اسی طرح کتنے کافر تھے جو نہیں فائدہ اٹھا سکے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے وہ متقی ہو گئے. تو وہ جو فائدہ نہیں اٹھا سکے ان کی وجہ کیا ہوئی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. چونکہ ان کی نفرت اور کفر اتنا سخت تھا تو اللہ پاک نے ان کی اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے اوپر دلوں کے اوپر مہر کر دی، اور ان کی کانوں کے اوپر مہر کر دی، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دی. وہ پردہ یہ نہیں کہ یہ پردہ ہے، وہ پردہ ہے جو ان کے دکھتے ہوئے بھی نہ دیکھنے کی وہ ان کے اندر وہ چیز پیدا کر دی گئی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے. کچھ قرآن میں کچھ لوگوں کی جانوروں سے بھی بدتر مثالیں آئی. تو انسان تو ہے لیکن اپنے مالک کی جس کو پہچان ہی نہیں، یا جو پہچان نہیں چاہتا، یا اس کی دشمنی پہ کھڑا ہو، تو اللہ پاک اس کے لیے پہ سختی کرتا ہے اس طرح کی. اللہ پاک وسنوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، کانوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، آنکھوں پر، عقل پر، ہر چیز پر اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. استغفر اللہ پاک ہم کو ان سے بچائے. ابھی یہ تیسری قسم جو ولدالین ہم نے کہا تھا، تو اس کی بیان میں یہ چند آیتیں ہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تو فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، دعوے دار ہیں ایمان کے، لیکن اللہ پاک نے گواہی دے دی کہ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں. یہ اللہ پاک نے ابھی گواہی دے دی. بہت سارے لوگ ہیں جو خود کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ابھی ان کی پہچانیں انشاءاللہ آئیں گی کافی ساری. کچھ تو جانتے ہیں، خود کو بھی پتا ہے وہ کہ یار میں پورا نہیں چل رہا، لیکن وہ ابھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو مثال کے طور پر ان کو پتا ہے کہ میں پورا مکمل اسلام پہ نہیں چل رہا ہوں، لیکن جب بھی وہ کبھی کسی مسلمان، صحیح پیٹرن مسلمان، اچھے مسلمان کے سامنے آتے ہیں تو اپنے آپ کا حلیہ اس طرح شو کرتے ہیں جس طرح کہ وہ بھی بہت مسلمان ہے جی، بہت اس طرح کے ہیں لوگ. تو اس طرح کے لوگوں کی کچھ بیان ہے یہاں پہ. تو فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ چکما دینے کی کوشش کرتے ہیں، چکما دیتے ہیں اللہ کو اور رسول اور مومنوں کو. وما یخادعون الا انفسہم، اور حالانکہ وہ نہیں چکما دیتے مگر صرف اپنے آپ کو. وما یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے.
یعنی کہ وہ اس چیز شعور سے ہی ہٹ کر ہے، ان کا اس چیز کا شعور، بزنس کی بہت بڑی پہچان ہوگی ان کو، اور دنیاوی کاموں کی ٹھیک پہچان ہوگی، لیکن اس چیز کا ان کو شعور ہی نہیں کہ وہ کون سا گناہ کر رہے ہیں اور کس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کے نظریے میں، یعنی کہ اللہ کے واسطے ان کی سوچ کیا ہونی چاہیے تھی اور کیا ہے، اس چیز کا ان کو شعور ہی نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا، دل سے ہی وہ مطلب بس دنیاوی لالچ، دنیاوی خواہش، دنیاوی چیزوں کے خواستگار تھے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو زیادہ کر دیا اللہ پاک نے ان کا مرض۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے سخت، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وجہ اس سے کہ جو جھوٹ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جو جھوٹا دعوے داری کرتے ہیں، اپنی جھوٹی شومنٹ کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، نہ کرو زمین میں فساد۔ ابھی بھائی وہ تو کوئی منسٹر ہے، یا مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ ہے، یا پولیس آفیسر ہے، یا آرمی کا کوئی بندہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو تو بولتا ہے کہ میں تو بھائی اصلاح کرنے والا ہوں، میں تو مجرموں کو پکڑ کر اندھے کرنے والا ہوں۔ ایسے ہیں نا لوگ۔ اسی طرح فساد کی طرف تو وہ اپنے آپ کو شومنٹ کرتا ہے کہ میں تو مطلب روکنے والا ہوں فساد کو۔ انما نحن مصلحون، میں تو اصلاح کرنے والا ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس کی گواہی دے رہے ہیں، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، نہیں یہی ہے بڑا فسادی، لیکن شعور نہیں رکھتا۔ فسادی کیوں کہا ایسے کو؟ مثال کے طور پر ابھی مالک ہمارا اللہ ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ تو بادشاہ کے حکومت کے خلاف جانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ باغی، فسادی، یہی بات ہے۔ تو اگر مالک اللہ ہے، حکم اللہ کا ہونا چاہیے، تو جس نے اللہ کے حکم کو پیچھے کر کے اپنے حکم بنا لیے، اور وہ بھی حکم انسانیت کے لیے نہیں، فائدے مند بھی نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جو انسان کے لیے حکم بنایا، چونکہ اللہ پاک نے انسان کو بنایا، تو اللہ پاک نے انسان کے لیے بہتر حکم بنایا۔ تو ابھی جس نے اللہ پاک کے حکم کو پیچھے کر دیا اور اپنے آپ کو بڑا مصلحون سمجھ لیا، اصلاح کرنے والا سمجھ کے ایک دوسری آئیڈیا نکال لیے جن سے اصلاح نہیں ہو رہی بلکہ الٹا فساد پھیل رہا ہے، تو لازم بات ہے وہ اپنے آپ کو تو مصلحون سمجھ رہا ہے، لیکن وہ فسادی ہے۔ تو یہی اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ حالانکہ وہ سن لو کہ وہی ہے فساد، لیکن اس کا وہ شعور نہیں رکھتا، وہ اس چیز کی شعور اس کے اندر وہ آتا ہی نہیں ہے کہ نہیں میں تو وہ تو اپنے آپ کو اصلاح والا مانتا ہے نا۔ تو لازمی بات ہے پہلے تو وہ جب بندہ اپنے آپ کو خود مفسد مانے گا تب جا کر وہ کہے گا نا میں غلطی پہ ہوں، وہ تو خود کو اصلاح والا مانتا ہے، وہ تو غلطی مان ہی دینا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے، دیکھیں آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے ہیں لوگ، جیسے ایمان لانے کا حق ہے، یعنی کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے ہیں لوگ۔ قالو، کہتا ہے، انؤمن، کیا میں ایمان لاؤں، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے ہیں بے وقوف، وہ مالک کی غلامی کے اوپر پورا اترنے والوں کو بیوقوف کہتا ہے، بیوقوف سمجھتا ہے۔ ابھی دیکھ لیں یہ کون کون ہے، جو بھی متقی لوگ ہیں ان کو جو بیوقوف سمجھتا ہے۔
تو یہ اس کی پہچان ہے. جب اسے کہا جاتا ہے اس طرح تو وہ کہتا ہے کہ میں تو کیا ان بیوقوفوں کی طرح میں لاؤں کہ یار سارا ہی اللہ والے پاسے ہو جاؤ, تھوڑا بہت ادھر ادھر بھی ہونا چاہیے. ہے نا؟ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ جان لو انہم ہم السفہاء انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہی ہے بیوقوف, لیکن علم نہیں رکھتا. تو بیوقوفی کی انتہا تو یہی ہے نا کہ علم ہی نہیں, خود کو اسلام والا مان رہا ہے, خود اصلاح کر رہا ہے. تو بیوقوفی کی تو یہی انتہا ہے کہ وہ خود کو سیانہ سمجھ رہا ہے, مصلحون سمجھ رہا ہے, اور اپنے مالک جس نے پیدا کیا اس کی طرف بالکل اس کا دھیان نہیں. تو اس سے بڑی اور کیا بیوقوفی ہو سکتی ہے بھائی. تو اللہ پاک نے اس کو بیوقوف فرما دیا. تو فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب وہ آتا ہے کبھی کہیں مومنوں کے پاس تو کہتا ہے میں تو ایمان والا ہوں. مثال کے طور پر کسی مومن جماعت میں کہیں مل گیا, کسی مسلمانوں کے پاس کہیں چلا گیا, صحیح ٹھوس مسلمانوں کے پاس, ان کو دعوے دار, جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ خود بڑا مسلمانوں کے سامنے آتا ہے تو خود کو بڑا شو کرتا ہے کہ ہاں جی میں مسلمان. تو اس طرح کی وہ حرکت کرتا ہے. تو لیکن جب اس کی دوسری پہچان یہاں کرا دی گئی کہ جب وہ چلا جاتا ہے واپس کے انہی شیطانوں میں, یعنی کہ انہی لوگوں میں جو اللہ کے علاوہ دوسرے عملوں کے اوپر چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, دوسرے عمل کر رہے ہیں, تو ان کے سامنے تو کہتے ہیں یار میں تو ایسے ہی ان کے ساتھ کبھی جاتا ہوں, مذاق کرتا ہوں بس. یعنی کہ وہ ان کو شومٹ کرتا کہ میں تو بھائی میں تو اللہ معاف کرے ان کو اپنے آپ کو شیطانوں میں گنتا ہے, ٹھیک ہے نا, گنواتا ہے, اور شیطانوں میں گنوانا فخر کرتا ہے باجزا اس کے مومنوں میں. اللہ یستہزئ, اللہ اس کے ساتھ مذاق کر, اللہ نے اس کو استہزا کر دیا. اللہ اس کے ساتھ استہزا کر رہا ہے, یعنی کہ اس کے ساتھ وہ جو مذاق کر رہا ہے نا لوگوں کا, تو اللہ پاک نے اس سے بڑی اور کیا ہے کہ اس کو گمراہی کر پہ ڈال دیا, ضالین ان میں شمار آ رہا ہے اس کا. اس سے بڑی اور کیا ہو سکتا ہے یار. تو اللہ یستہزئ بہم ویمدھم, اور چھوڑے رکھتا ہے اللہ پاک ان کو فی طغیانہم, بیچ اس کی سرکشی میں. طغیان, اب یہاں لفظ طغیان آیا ہے, بہت آگے جا کے طاغوت بھی آئے گا. طغیان طاغوت کی سے نکلا ہے لفظ, تو طغیان یعنی کہ سرکشی میں. تو متقین کی جو رشد, متقین صدہائی پرہیزگاری کی جو اپوزٹ ہوگی وہ ہوگی سرکشی, طغیان. جس طرح آگے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. تو رشد سے غی لاتا ہے, یعنی کہ صدہائی سے سرکشی سامنے. ابھی جو سرکشوں کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے, یعنی کہ متقی بن جائے, خود طغیانی نہ کرے, طاغوت کا انکار کر دے, ہر برائی کا انکار کر دے. یہ لوگوں نے طاغوت بنا دیا صرف حکومت, یہ حکومت ہی نہیں ہے طاغوت بھائی, ہر وہ چیز طاغوت ہے, ہر سرکشی یعنی کہ ہر اللہ کے حکم سے سرکشی طغا ہے.
تو یہی تو ہمارا مسئلہ ہے آج کل. ایک لوگوں نے ایک چیز کو پکڑ لیا، اسی کے اوپر تقریریں کیے جا رہے ہیں، پھر اس کے اوپر ان تقریروں کے اوپر چند لوگ قائل بھی ہو رہے ہیں، ان کے اوپر وہ بنے ہوئے ہیں، ایسے انہوں نے گروہ بنا لیے ہیں بہت ساری، اور اللہ معاف کرے ان کے ذریعے سے غلط غلط تنظیمیں بھی بن گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اصل اسلام کا نام بھی کئی طرح بدنام دوسری طرف بدنام بھی ہو رہا ہے. اصل اسلام جو اصل چیز ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی، جو اصل اسلام ہے وہ بھی نہیں پیش ہو رہا، تو اس سے کوئی بندہ فائدہ مند بھی نہیں ہو رہا. بے شک طاغوت ہے، یہ قانون بھی طاغوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، طاغوت کا انکار ہے، اسی طرح ہر سرکشی طاغوت ہے. تو یہاں فرما دیا کہ اللہ پاک ایسوں کو پھر ان کی طغیانی میں چھوڑے، ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتا ہے. ہم یا مہون، اسی میں وہ گم ہوئے پھرتے رہتے ہیں. اولئک الذین اشتروا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے. وہاں جو جواب ہوا تھا نا گمراہوں کا، تو یہاں یہ فرما دیا یہی ہیں وہ جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو نہ تو ان کی اس بزنس، اس خرید و فروخت نے ان کو کوئی فائدہ کیا، اور نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہوئے، سرکشی میں پڑ گئے، ہدایت کے بدلے، رشد کے بدلے، پرہیزگاری کے بدلے. لازم بات ہے گمراہ. تو ابھی ان کے بارے میں چند مثالیں ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ابھی اس کی مثال ان کی اس طرح ہے جس طرح کسی نے جلائی آگ، تو جب وہ آگ نے ماحول اس کا تھوڑا سا روشن کر دیا تو اللہ پاک اس کے آنکھوں کی روشنی کو ہی لے گیا اور اس کو چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. ارے اس نے تو آگ جلائی تھی، یعنی کہ اس کا بھروسہ کس کے پر تھا؟ آگ کے اوپر. انہوں نے آگ جلا دی، ٹھیک ہے، تو اس کو بھروسہ کرنا کس کے پہ چاہیے تھا؟ اللہ پر. آگ جلائی اور سمجھا ہاں بھائی ابھی تو میں بس دیکھ سکتا ہوں. یہ بھول گیا یار طاقت تو ساری اللہ کی ہے. اسی طرح آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی عمل کر کے کچھ تھوڑا بہت ان کو مال حاصل آ جاتا ہے، کچھ یا کو عہدہ وغیرہ مل جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہاں جی میں نے تو بہت چھلانگ مار دی، میں نے تو بڑا کچھ اپنے دماغ سے حاصل کر دیا. حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جان جس نے دی ہے وہ جان بھی تو لے سکتا ہے تمہاری، سب کچھ لینے پر قادر ہے. تو اپنے آپ پہلے تو اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں لائے نا، اور پھر اس کے اوپر آسرا رکھے. یہ تو ہوگی پرہیزگاری. ابھی طغیانی کیا ہوگی کہ ہاں بھائی اپنی وہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر اعتماد کرے یا ان کے اوپر بھروسہ رکھے کہ یہ مجھ کو کوئی فائدہ دے دیں گے، یا میں نے بڑی علم سے حاصل کر لی، یا یہ آگ میں نے جلائی ہے تو بھی میرا ماحول روشن ہو جائے گا تو میں بس دیکھ لوں گا. یہ کیوں بھول جاتا ہے انسان کہ اللہ پاک چاہے تو وہ تو تمہاری روشنی لے جائے، اندھیروں میں چھوڑ دے. تو اللہ کے آسرے پر رہو اور اللہ کی غلامی میں رہو اور اللہ کی پرہیزگاری میں رہو، اسی میں بہتری ہے.
دیکھو اس میں سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ پاک کا وعدہ ہے سورہ نور میں، آپ دیکھ جو لوگ ایمان لائے اور عمل لے کرے اللہ پاک تو ان کو خلیفہ بنا دیتا ہے، اور یہی وعدہ زبور میں بھی ہے۔ اگر آپ زبور پڑھو تو آپ کو وہاں بھی ملے گا، اور اس چیز کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ پاک نے زبور میں یہ چیز بھی لکھ دی ہے، اور زبور میں ماشاءاللہ باقاعدگی سے چیز بھی ہے اسی طرح ہی کہ جو لوگ بھی اللہ کے پاک کے حکم کے مطابق چلیں گے تو اللہ پاک تو ان کو فائدہ ہی فائدہ دے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں وہ اسی چیز کے اللہ پاک نے مثال دی کہ وہ بندے نے اعتماد کس کے اوپر کر دیا؟ اپنی چیز کے اوپر، آگ کے اوپر۔ آگ جلائی، وہ سمجھا میرا ماحول روشن، تو اللہ پاک نے چاہے تو وہ اس کی روشنی لے جائے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوسری مثال اسی طرح کی سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، یہ تو اسی کا بیان ہو گیا کہ وہ تو ایسا ہے جیسے مطلب جب اللہ پاک نے اس کو اندھیروں میں چھوڑ دیا تو ایسا ہو جائے جیسے سمن بکمن عمی، نہ سن سکے، نہ دیکھنے والی طاقت رہے، نہ کچھ مطلب اس کی طرف لوٹ سکے، اس طرح کا ہو۔ یہ تو اسی کی اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ تو او دوسری مثال ہے کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِیہِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، یہ جیسے اللہ پاک نے فرمایا بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری ہو اور رات اور برق یعنی کہ چمک، بجلی، کڑک وغیرہ بھی ہو، تو یجعلون کر لے اصابعہم فی اذانہم، یعنی کہ اس بجلی کی کڑک کی وجہ سے وہ کر لے اپنی انگلیاں فی بیچ اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، یعنی کہ خوف سے، اس موت کے ڈر سے وہ اپنی انگلیاں ڈال دے رہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اللہ پاک تو گھیرے ہوئے، یعنی کہ واللہ، اور اللہ تو گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، یعنی کہ اس چیز کو ذہن میں ہونی چاہیے نا کہ اللہ پاک تو ہر طرف سے گھیرے ہوئے، چاہے انگلی بھی ڈالے تو کیا موت سے بچا سکتی ہے اس کو؟ تو یہ دیکھ لو نا، یہ بار بار اسی چیز کی اب، یعنی وہ بھروسہ کس کے اوپر ہونا چاہیے اور وہ کن چیزوں کے اوپر لوگ بندہ جو ہوتا ہے وہ بھروسہ کر لیتا ہے۔ جس طرح اس نے آگ کے اوپر کر لیا، اس نے اپنی انگلیوں پر کر، میری انگلیاں آ جائیں گی تو میں بس میرے کو وہ موت نہیں آ جائے گی، جس طرح کیا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، حالانکہ وہ قریب ہوتی ہے کہ بجلی، مطلب اتنی چمک اللہ پاک بجلی میں ڈال دے کہ وہ اس کی بصارت کو ختم کر دے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا عظم علیہ قام، جب کبھی تھوڑی سی روشن ہو جاتا ہے ماحول اس کا، تھوڑی سی بجلی کی چمک آتی ہے تو تھوڑا سا اس میں چل پڑتا ہے، تھوڑی سی پھر اندھیرا ہوتا ہے، پھر وہی نہ، یعنی کہ وہ اپنا آسرا کس کو بنا رہا ہے؟ ان چیزوں کو، حالانکہ اس کا آسرا کس کے پورا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کے پاس۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور ہم کہ اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ختم کر دے اس کی سماعت ہی، جس سے نہ تو وہ سن سکے، وَأَبْصَارَهُمْ، اور نہ بصارت بھی کہ نہ ہی دیکھ سکے، پھر وہ کدھر سے چلے گا؟ یا کدھر سے مطلب اس کو وہ آئے گا کہ میں یار تھوڑا سا نظر پڑے یا میں کانوں میں بجلی دوں، یہ نہیں سوچتا وہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کی اس میں بیان ہے کہ اعتماد اور اعتقاد صرف اور صرف اللہ پر رکھو، یہی مومن کی، پرہیزگار کی پہچان۔ اور جو اعتقاد اپنا دوسری چیزوں پہ رکھاتا ہے تو وہی ہوتے ہیں جو سرکشی، طغیانی میں خود کو دھکیلتے ہیں۔ اور اسی کی اطلاع میں اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
والذی من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو غلامی کرو اپنے رب کی، اپنے مالک کی، جس نے تخلیق کیا تم کو اور جو تم سے پہلے تھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو غلامی کرنے سے جب غلامی کا وہ جذبہ پیدا ہوگا تب پرہیزگاری کا آئے گا نا۔ اگر بندہ اپنے آپ کو غلام ہی نہیں سمجھے گا تو وہ پرہیزگاری کی طرف سے بندہ بول دے وہ عبد کا مطلب ہے جی بندہ، بندے تو سب ہیں جی، بندے ہیں جی اللہ، وہ بندے نہیں ہیں بھائی، غلام ہیں، غلام۔ مالک ہے ہمارا اللہ، ہم اللہ کے ہیں غلام۔ اللہ پاک نے ہم کو بنایا ہی اپنے لیے۔ آگے آتی ہے بات، آگے انشاءاللہ ابھی ہو جائے گا قصہ شروع انسان کی تخلیق کا۔ نائب اللہ پاک فرمائے، اس میں لفظ خلیفہ آتا ہے، تو خلیفہ کا مطلب نائب، سیکٹری، وہ آئے گا انشاءاللہ، ابھی بات آتی ہے۔ تو یہاں فرما دیا کہ تم غلامی کرو اپنے رب کی جس نے تخلیق کیا تم کو اور تم سے پہلے لوگ تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تقول الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وہ جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل فرمایا آسمان سے پانی، تو نکل پڑی اس سے بہت سارے ثمرات، پھل، رزق اللہ، کھانے کے لیے تمہارے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور نہ بناؤ اللہ کے لیے کوئی بھی شریک، ساجی، آسرا نہ رکھو کسی کے ہاتھ، نہ انداد، آسرا نہ رکھو اللہ کے علاوہ کسی کا، اور تم جانتے ہی ہو یعنی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے بھی نہیں، تم کو پتہ بھی ہے اس چیز کا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم کو کوئی شک ہے اس میں جو نازل کیا ہم نے اپنے غلام پر، اپنے بندے پر، اپنے غلام پر، فاتو بس لے آؤ، بصورت کوئی صورت، مثل ہی اس کی جیسی، اس کی مثل، اور بلا لو گواہوں کو اللہ کے علاوہ جتنے بھی، یعنی کہ جتنے بھی تمہارے ساتھی ہیں ان کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں کر سکو گے ہرگز، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچو، پرہیز کرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، تیار کیے گئی ہے کافروں کے لیے۔ ابھی یہاں سے کافروں کا مراد کیا ہوگی؟ کافر اس میں سب آ گئے، لازم بات اس میں منافق بھی جائیں گے، تو اس میں کافروں میں سب آ گئے۔ یہ تو ہو گیا کافروں کا انجام۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو خوشخبری سنا دیجئے اور خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، انا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ہیں باغات بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، کلما رزقوا، جب کہیں ملے گا ان کو کچھ، منہا کھانے کے لیے اس میں سے، من ثمرات رزقن، کوئی پھلوں کا رزق، قالو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو دیا گیا تھا ہم کو پہلے، جو رزق ملا تھا ہم کو پہلے، آتوا بہ متشابہا، اور ملیں گے ان کو ملتے جلتے، ولہم فیہا ازواج مطہرات، اور ان کے لیے پاک ہوں گی وہاں بیویاں صاف، مطہر ہوتی ہیں صفائی کرنے سے، تو پاک بیویاں ہوں گی، صاف بیویاں ہوں گی، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو رزق جو ان کو ملے گا اس کے مختلف قسمیں آتی ہیں، اللہ عالم، لیکن جو یہاں بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ مختلف قسموں کے وہ
ان کو پھل ملیں گے جو ملتے جلتے بھی ہوں گے، تو ان کے ذائقے الگ الگ ہوں گے، تو وہ کھائیں گے تو کہیں گے تو ابھی مجھ کو ملا تھا، یعنی کہ اس طرح کی جو بات جو نظر آتی ہے اللہ عالم، اس وجہ سے یعنی کہ اور نیک بیویاں ان کے لیے، پاک بیویاں وہاں ہوں گی، اور بڑی بات کہ وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ پاک ہم کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی۔